بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 131۔ آج کے سبق کا عنوان ہے عام، خاص، مشترک، مؤول اور جمع منکر کی تعریف۔ کتاب اللہ کی بحث چل رہی ہے۔ کتاب اللہ میں بتایا تھا کہ اندر اس کی 4 تقسیمات ہیں، اور میں جو پہلی تقسیم ہے اس میں کتاب اللہ کی سے متعلق ان اصطلاحات کی تعریفات ذکر کریں گے: عام، خاص، مشترک، مؤول اور جمع منکر۔ تو صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے جو پہلی قسم ہے، پہلی تقسیم ہے، اس کے جو ذیلی اقسام ہیں، اس کے تعریفات اور اس کا تعارف بیان فرماتے ہیں۔ تو اس میں جانے سے پہلے ان کی ایک تعریف آسان انداز میں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ عام، خاص، مشترک، مؤول۔ عام طور پر اس کی جو تقسیم کی جاتی ہے وہ اس طرح: عام، خاص، مشترک، مؤول۔ لیکن علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بدل دیا ہے، اور ان کے نزدیک اس کے کل 4 اقسام اس طرح ہے: عام، خاص، مشترک اور جمع منکر۔ انہوں نے مؤول کو ایک جداگانہ قسم نہیں بنائی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں آگے خود تفصیل بیان کریں گے۔ تو ہم یہاں ان کی تعریفات یاد کرتے ہیں۔ یہ تعریف اگر آپ یاد کر لیں، یہ تعریفات، تو پھر آپ کے لیے سارے مباحث کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو عام کی تعریف یہ ہے: العام لفظ وضع وضعا واحدا لکثیر غیر محصور مستغرق جمیع ما یصلح له۔ چونکہ عام سے متعلق مصنف کا ایک خاص نظریہ ہے جو آگے آ جائے گا، اس لیے یہ مصنف کی تعریف ہے عام سے متعلق۔ العام لفظ وضع وضعا واحدا لکثیر غیر محصور مستغرق جمیع ما یصلح له۔ عام وہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہو ایک ہی مرتبہ کئی چیزوں کے لیے، اور وہ کئی چیزیں حصر میں بھی نہ آتے ہو، اور وہ تمام ما یصلح له، یعنی اس لفظ میں جتنی بھی صلاحیت ہے ان سب کو مستغرق ہو۔ تو بہرحال یہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کی طرف سے عام کی تعریف ہے۔ سب سے پہلے وضعاً واحداً کی قید ہے، پھر لکثیرن کی قید ہے، پھر لغیر محصورن کی قید ہے، اور پھر مستغرق جمیع ما یصلح له کی قید ہے۔ وہ اس میں 4 قیودات ہیں۔ العام لفظ وضع وضعا واحدا لکثیر غیر محصور مستغرق جمیع ما یصلح له۔ انشاءاللہ اس کی تعریف، اس تعریف کے ایک ایک لفظ کی تشریح آگے کتاب میں آ جائے گی۔ مشترک کی تعریف یہ ہے: لفظ وضع لکثیر وضعا واحدا۔ وہ لفظ ہے مشترک جو کئی کے لیے وضع کیا گیا ہو لیکن ایک مرتبہ وضع کیا گیا ہو۔ کثیر کے لیے وضع کیا گیا ہو لیکن کثیر مرتبہ وضع کیا گیا ہو، یہ اس میں یہ عام سے مختلف ہو جائے گا۔ عام تو اس کو کہتے ہیں کہ کثیر کے لیے وضع ہو لیکن ایک مرتبہ وضع ہو، اور مشترک اس کو کہتے ہیں کثیر کے لیے وضع ہو لیکن علیحدہ علیحدہ وضع کیا گیا ہو۔ خاص کی تعریف کیا ہے؟ خاص وہ لفظ ہے جو محصور کے لیے، مقرر چیزوں کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ جمع منکر کی تعریف کیا ہے؟ ما وضع لکثیر غیر محصور غیر مستغرق۔ مصنف فرماتے ہیں کہ منکر اس کو کہتے ہیں جو کثیر کے لیے وضع کیا گیا ہو لیکن وہ کثیر غیر محصور بھی ہو، یعنی وہ گنتی میں بھی نہیں آتے ہو، لیکن وہ تمام ما یصلح له کو مستغرق نہ ہو۔ تو علامہ آگے آ جائے گا، علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ جو مستغرق جمیع ما یصلح له، اس سے جمع منکر نکل جائے گا۔ تو اس قید کی وجہ سے یہ عام سے ممتاز ہو جائے گا، اور عام کے میں اس قید کی وجہ سے یہ جمع منکر سے ممتاز ہو جائے گا۔ مؤول کی تعریف کیا ہے؟ مؤول کی تعریف عام طور پر مشہور ہے، یہ ما ترجح بعض معانیہ من المشترک، کہ مشترک کی جو تعریف ہم نے کی تھی کہ کثیر کے لیے وضع ہو، کثیر مرتبہ وضع ہو، اس میں جو ایک معنی کو ہم راجح قرار دیں اس کو مؤول کہتے ہیں۔ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے یہ جداگانہ قسم نہیں ہے بلکہ یہ ایک مشترک ہی ہے۔ مشترک اس کو کہتے ہیں جو کثیر کے لیے وضع ہو، کثیر مرتبہ، تو مؤول کوئی جداگانہ قسم نہیں ہے، تو اس لیے مصنف نے اس کے قائم مقام جمع منکر کو ذکر کر دیا ہے۔ اس کے بعد آتے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں التقسیم الاول ای الذی باعتبار وضع اللفظ للمعنی اللفظ ان وضع للکثیر وضعا متعددا فمشترک۔
كالعين مثلا وضع تارة للباسرة وتارة للذهب وتارة لعين الميزان، أو وضعا واحدا أي وضع للكثير وضعا واحدا، والكثير غير محصور فعام إن استغرق جميع ما يصلح له، وإلا فجمع منکر ونحوه۔ پہلی تقسیم وہ ہے جو لفظ کا معنی کے لیے وضع کے اعتبار سے ہے، تو لفظ اگر کثیر کے لیے وضع ہو اور کئی مرتبہ وضع ہو تو اس کو مشترک کہتے ہیں، جیسے مثلا لفظ عین ہے۔ لفظ عین کبھی وضع کیا گیا ہے آنکھ کے لیے، اور کبھی وضع کیا گیا ہے سونے کے لیے، اور کبھی وضع کیا گیا ہے ترازو کے آنکھ کے لیے، اور یا کئی ایک مرتبہ وضع کیا گیا ہو، یعنی کثیر کے لیے وضع کیا گیا ہو لیکن ایک مرتبہ وضع کیا گیا ہو، اور وہ کثیر تعداد میں بھی نہیں آتے ہوں تو یہ عام ہوگا، لیکن اگر یہ شرط بھی موجود ہو کہ وہ اپنے جمیع ما یصلح لہ کو مستغرق ہو، ورنہ پھر جمع منکر ہوگا، یعنی اگر جمیع ما یصلح لہ کو مستغرق نہ ہو تو یہ پھر جمع منکر ہوگا، یا جمع منکر کی طرح اور چیزیں، انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ تو اس چھوٹی سی عبارت میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام کی تعریفات ذکر کی ہے، اور ان تمام میں فرق بھی ذکر کر دیا کہ خاص، عام، مشترک، مؤول، اس میں کیا فرق ہے، جمع منکر میں کیا فرق ہے۔ ہم نے اس کی واضح تعریفیں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ قولہ التقسیم الاول اللفظ الموضوع اما يكون وضعه لكثير او لواحد، والاول اما يكون وضعه للكثير بوضع كثير او لا، فإن كان بوضع كثير فهو المشترك، وإلا فإما يكون الكثير محصورا في عدد معين بحسب دلالة اللفظ أو لا، فإن لم يكن محصورا فإن كان اللفظ مستغرقا لجميع ما يصلح له من أحد ذلك الكثير فهو العام، وإلا فهو الجمع المنكر أو ونحوه، وإن كان محصورا في عدد معين فهو من أقسام الخاص، والثاني وهو ما يكون وضعه لواحد شخصيا ونوعيا وجنسيا أيضا من أقسام الخاص، فينحصر اللفظ بهذا التقسيم في المشترك والعام والخاص والواسطة بينهما۔ وہ لفظ جو وضع کیا گیا ہو یا تو اس کی وضع کثیر کے لیے ہوگی یا ایک کے لیے ہوگی، اور پہلی صورت میں کہ اگر کثیر کے لیے ہو تو کثیر مرتبہ وضع کی گئی ہوگی یا نہیں، تو اگر کثیر کے لیے وضع ہو اور وہ کثیر مرتبہ وضع ہو تو اس کو مشترک کہتے ہیں، اور اگر کثیر کے لیے وضع ہو لیکن کثیر مرتبہ نہ ہو تو اگر وہ کثیر محصور ہو عدد معین میں لفظ کی دلالت کے حساب سے، اور یا محصور نہیں ہوگا۔ اگر محصور نہیں ہے، اگر وہ لفظ میں اس بات مستغرق لجمیع ما یصلح لہ ہو تو وہ عام ہے، یعنی اس چیز کے جتنے بھی افراد ہیں ان تمام کی اس کو مستغرق ہو تو وہ عام ہے، اور اگر وہ تمام کو مستغرق نہیں ہے تو وہ جمع منکر ہے، یا اس جیسے۔ اور اگر یہ محصور ہو عدد معین میں تو پھر یہ اقسام خاص میں سے ہو جائیں گے۔ اور دوسری قسم کہ کثیر کے لیے وضع نہ ہو، اگر وضع ایک شخصی کے لیے ہو یا ایک نوع کے لیے ہو یا ایک جنسی کے لیے ہو تو یہ بھی اقسام خاص ہے۔ تو خاص کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک فرد کے لیے وضع ہو، بلکہ خاص اس کو کہتے ہیں کہ جس میں محصور ہو، کسی طریقے سے بھی حصر آ جائے تو وہ خاص ہو جائے گا، آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے ضربت رجلا تو یہ عام ہے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ ضربت ثلاثۃ رجال یا ضربت مئۃ رجل تو یہ خاص ہو جائے گا۔ اگر ایک بندے کو مارا ہے اور اس نے کہا ضربت رجلا یہ عام ہو جائے گا، اور اگر اس نے کہا کہ میں نے 3 بندوں کو مارا یا 100 بندوں کو مارا تو یہ خاص ہو جائے گا۔ یعنی لفظ میں ایسی دلالت موجود ہو جس کی وجہ سے وہ خاص ہو جائے تو وہ خاص ہوگا، چاہے وہ واحد، پھر آگے اس کی 3 قسمیں انہوں نے ذکر کی، واحد شخصی جیسے بالکل اس میں دوسرا فرد ہی نہ ہو جیسے زید، واحد نوعی کی مثال جیسے انسان ہے، واحد جنسی کی مثال جیسے رجل ہے۔ تو اس طرح مختلف قسم کے خصوص اس میں آ جائے تو وہ خاص ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لفظ کی اس تقسیم کے اعتبار سے کل 4 قسمیں بن جائے گی، مشترک، عام، خاص، اور ایک ان کے درمیان واسطہ، یعنی عام اور خاص کے درمیان ایک اور واسطہ ہے، اور مصنف نے اس کو واسطہ بنایا ہے جمع منکر کا۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ عام، خاص، مشترک، مؤول اور جمع منکر سے متعلق ہے، اور چونکہ مصنف ان مباحث میں داخل ہو گئے اس لیے سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے ان کی تعریفات ذکر کی۔ اگر آپ یہ تعریفات ذہن میں رکھیں گے تو آگے جو مباحث ہے اس کو سمجھنا آسان ہوگا۔ تو عام، خاص،
مشترک مؤول اور جمع منکر. عام اس کو کہتے ہیں کہ العام لفظ وضع وضعا واحدا لکثیر غیر محصور مستغرق جميع ما يصلح له. اور مشترک اس کو کہتے ہیں لفظ وضع لکثیر بوضع کثیر. اور خاص اس کو کہتے ہیں لفظ وضع لمحصور. اور جمع منکر اس کو کہتے ہیں ما وضع لکثیر غیر محصور غیر مستغرق جميع ما يصلح له. اور مؤول اس کو کہتے ہیں ما ترجح بعض معانیہ من المشترک. انشاءاللہ ان کی تعریفات اور ان سے متعلق مباحث کے لیے اگلے سبق میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان ہوگی.